الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. یہ ہمارا پارٹ نمبر 10 ہے. جیسا کہ ہم نے 9 پارٹ اس موضوع کے اوپر کچھ ہم نے دلائل اپنے تمہارے سامنے رکھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جادو کے اثر سے محفوظ اور معصوم ہیں، کہ اس لیے کہ جادو ایک شیطانی عمل کا نام ہے، اور ما فوق الاسباب یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ جو جادو کے اثر کو ثابت کیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں کوئی دلیل نہیں، دوسرا یہ کہ جس روایت کا سہارا دیا جاتا ہے اس راویوں کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ بتایا بھی ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس بات کو سمجھو کسی طرف سے بھی کوئی ایسا سوراخ باقی نہ ہو جس سوراخ سے ہوا ملے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کی جائے یا آپ کے والعیاذ باللہ ناموس اور عصمت پہ حرف آئے. اب جو روایت ہے، جس روایت کا آسرا لیا جاتا ہے، اس روایت میں سے ذرا آپ کلمات دیکھیں، وہ اس لیے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس بات کو سمجھ جاؤ. پہلی چیز، حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من اثر السحر. دوسری چیز، کلمات مختلف فی الروایات. اب دیکھو یہ جو روایتیں ہیں یہ بہت سی جگہ کے اوپر یہ روایت ہے، جبکہ راوی ایک ہے اور ذمہ حضرت عائشہ صدیقہ کے لگایا جاتا ہے. یہ ذرا آپ کلمات دیکھنا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما فعلہ. دوسری روایت میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ یہی راوی ہے، وہ کہتا ہے یرا انہ یاتی النساء ولا یاتیہن. الفاظ بدل گئے، ایک ہی راوی ہے. تیسری جگہ پہ کیا فرماتے ہیں؟ یفعل الشیء وما یفعلہ. ایک ہی راوی، کلمات بدل رہے ہیں. چوتھی روایت میں کیا ہے؟ صنع شیئا ولم یصنعہ. پانچویں جگہ کے اوپر کیا کہا؟ یہ وہی راوی اور حضرت عائشہ کے ذمہ جو روایت ہے. پانچویں روایت میں کیا آتا ہے؟ لا یخیل الیہ انہ فعل الشیء وما فعلہ. چھٹی روایت میں راوی ایک، کلمات بدلے جا رہے ہیں. حتی انہ لا یخیل الیہ انہ قد صنع الشیء وما صنعہ. یہ دیکھو یہ 6 جگہ پہ روایت ہے، تو وہاں پہ 6 مقامات کے اوپر ہی اس نے کلمات بدل دیے. اب کیسے ایک آدمی ہو، ایک آدمی بات بتائے، ایک آدمی روایت کرے، ہر دفعہ وہ 6 کلمات اس نے یہاں پہ بدلے، آگے 6 کلمات اور بدلے ہیں، آگے اور بدلے ہیں. اب تم دیکھو، اب پہلی چیز کیا ہے؟ یہاں پہ میں وہ سیغے آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں جس میں ماضی ہے. پہلے 3 سیغوں میں ماضی ہے. صنع، فعل، قد صنع. ماضی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور استقبال، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. اب یہ جو ہے پاسٹ کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ صنع فعل قد صنع. اب معنی کیا ہوگا اس روایت کا؟ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کام کر چکے ہیں، وہ ماضی زمانے میں نا، جبکہ آپ نے نہ کیا ہوتا. اگر ماضی کو ماضی کے معنی میں رکھیں، ماضی کو مضارع کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مضارع ماضی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اگر ماضی کو ماضی کے معنی میں رکھیں تو معنی کیا ہوگا؟ کہ آپ نے ماضی کے زمانے میں کوئی کام کیا، اور تو آپ جو ہے کہتے کہ جیسا کہ آپ نے نہ کیا ہوتا. آپ نے ماضی میں کوئی کام کیا ہوتا تو آپ کہتے میں نے نہیں کیا. یعنی اگر بالفرض ایک آدمی نے پہلے نمازیں پڑھی ہیں تو کہے میں نے نہیں پڑھی. کہا پہلے روزہ رکھا ہے تو کہے میں نے نہیں رکھا. کوئی کام کیا ہے تو کہے میں نے نہیں کیا. یعنی یہ معاملہ ہے ماضی کا. اب دیکھو دوسری روایات میں یہاں پہ سیغے جو ہیں ماضی کے بولے، ماضی ہو تو یہ معنی بنتا ہے کیا؟ کوئی آدمی ذی عقل، ذی فہم ایسی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تسلیم کر سکتا ہے؟ چھوڑو جماعتوں کو، مولویوں کو، ادھر ادھر لوگوں کو چھوڑو، بس آپ ذرا خود جو ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا ایسی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے کبھی بھی یہ آپ کے لائق نہیں ہیں. دوسری روایت جو ہے وہاں پہ کیا آتا ہے؟ یخیل، یفعل، یرا، یاتی. اب یہ مضارع کے صیغے ہیں. جب مضارع کا صیغہ ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ فلاں کام کر رہے ہیں،
وہ حال میں کر رہے ہیں، لیکن آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ بالفرض ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کہتے نہیں پڑھ رہے تھے، ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے کہتے نہیں کر رہے تھے، ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے کہتے نہیں کر رہے تھے۔ یعنی اگر مضارع ہو تو ایسا۔ اب یہاں پہ دوسری روایت میں یرا، جیسے میں نے یہ روایت لکھی ہے انہ یاتی النساء ولا یاتیہن، یعنی آپ دیکھتے کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس آئے ہیں اور نہیں آئے ہوتے تھے۔ اب یہ دیکھو یہ کتنی بڑی اہانت امیز کلمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات جو ہے کوئی آدمی سننے کے بھی قابل نہیں، کوئی آدمی سن بھی نہیں سکتا کہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ اور معصوم پیغمبر ہو اور اس کے بارے میں ایسے کلمات کہنا۔ اس لیے قرآن مقدس کے تابع جو بھی روایت ہوگی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہوگی۔ جس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت ہو کبھی بھی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ جس روایت میں کسی صحابی کی توہین کی جائے وہ بھی روایات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں ایسے کلمات کہنا کیسا انسان جو ہے وہ ان باتوں کو تسلیم کر سکتا ہے۔ اب آگے دیکھو، راوی ہشام ابن عروہ اور ذمہ لگائی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے۔ اب یہاں پہ ذرا مکالمہ دیکھنا کہ کتنے الفاظ مختلف ہیں، کہ اگر حضرت عائشہ بھی ایک ہیں ہشام بھی ایک ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کتنے الفاظ بدلے گئے یہ ذرا دیکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا استخرجتہ، پہلا کلمہ یہ ایک روایت میں لفظ ہے، دوسری روایت میں افلا استخرجتہ، تیسری روایت میں افلا اخرجتہ، چوتھی روایت فہلا اخرجتہ، پانچویں روایت افلا تنشرت، چھٹی روایت فأتى البئر حتى استخرجہ۔ اب دیکھو ذرا مطلب کیا ہے، استخرجتہ کیا آپ نے وہ جادو جو ہے وہ نکلوا دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا قد عافانی، اللہ نے مجھے عافیت دے دی۔ اب دوسرا سوال دوسری روایت میں کیا آتا ہے، افلا استخرجتہ، کیا آپ نے اس کو کیوں نہیں نکلوایا ابھی تک؟ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا لا قد عافانی قد شفانی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ تیسری روایت میں افلا اخرجتہ، کیا آپ نے اس کو نکالا؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہی ہیں اور یہ ہشام روایت کر رہے ہیں، کیسے ایک ہی راوی ایک ہی حضرت عائشہ صدیقہ کیسے اتنے کلمات بدل گئے؟ چوتھی روایت فہلا اخرجتہ، بس کیوں نہیں آپ نے اس کو نکلوایا؟ پانچویں روایت افلا تنشرت کا مطلب کیا ہے، کیا آپ نے وہ جن بھوت جو ہے جو انہوں نے منتر شنتر جو بالوں کے اوپر جو کام کیا ہے جیسی یہ روایت ہے، کیا آپ نے اس کو نکلوا دیا، آپ نے اس کو نکالا ہے؟ اب دیکھو یہ 5 روایتوں میں کیا ہے، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ آپ نے ایسا کام کیا کہ آپ نے نکلوایا، کیوں نہیں آپ نے نکلوایا، کیا آپ نے اس کو نکالا، کیوں نہیں نکالا، کیوں نہیں آپ نے اس کو نکالا؟ یہ ساری ان 5 روایتوں سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا قد عافانی قد شفانی عافانی اللہ وشفانی، ایسے الفاظ آتے ہیں نا۔ اب یہ 5 روایتیں کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جادو جن بھوت جو بھی منتر بال تھے ان کو نہیں نکلوایا۔ اب ایک روایت میں کیا آتا ہے، وہی راوی ہے اور یہی حضرت عائشہ کے ذمہ لگائے گئے، اس میں کیا آتا ہے فأتى البئر حتى استخرجہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنویں پہ آئے اور آپ نے اس کو نکلوا دیا۔ اب خود تم ذرا اس کلمات کو دیکھو، 5 روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو بال وہ منتر جو کیا ہوا کنگھی کے اوپر آپ نے نہیں نکلوایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کنویں کے پاس آئے اور آپ نے نکلوا دیا۔ اب کیا ہم وہ پہلے 5 روایتوں کو مانو گے یا اس ایک روایت کو مانو گے؟ کیا یہ جو 7 لفظ بدلے ہیں، 3 ماضی کے 3 مضارع کے، یہاں پہ کیا فرمایا وما فعلہ، اب دوسری روایت میں کیا ہے یفعل مضارع یفعل الشیء وما یفعلہ، یہاں پہ کیا ہے یرا انہ یاتی النساء ولا یاتہن، اب لا یخیل انہ فعل الشیء وما فعلہ، یہ بھی ماضی قد صنع الشیء وما صنعہ، صنع فعل صنع یخیل یفعل یرا یاتی، یہ دیکھو یہ کیسے الفاظ۔ اب ذرا دیکھنا راوی ایک، تعارض کیوں؟ آدمی ایک بیان کرنے والا تو 16 کلمات بدل دیے، کیوں بھائی؟ اگر اس کے ذہن میں اختلاط نہیں آیا تو کیوں اتنے کلمات بدلے گئے؟ اگر اس کو اختلاط نہیں ہے، نسیان نہیں ہے، وہ بھولے نہیں ہیں، تو ایسے کلمات 16 کلمات کیوں بدل دیے؟ اب دلائل ہمارے، فیصلہ آپ کا۔
جیسے وہ ٹی وی چینل والے کہتے ہیں نا فیصلہ آپ کا، دلائل ہم دے رہے ہیں، یہ ہم نے ان کے کلمات عاریتاً لیے ہیں اس چینل سے، فیصلہ آپ کا، تو دلائل ہمارے، فیصلہ آپ کا، آپ لوگ خود فیصلہ کرو کہ ایک آدمی جو بات بتانے والا ہے کیا وہ 16 کلمات بدل سکتا ہے؟ ایسے مختلط، ملتبس اور نسیان والے، سوء الحفظ والے راوی کی حفاظت کرتے 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 یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں، لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کسی نے حفاظت کی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بارے میں کسی نے بتایا ہے کہ یار راوی کو غلط کر دو، پیغمبر معصوم ہے، پیغمبر محفوظ ہے، پیغمبر کے اوپر یہ شیاطین اور شرک بدعت کا اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جادو بغیر شیطان کی پکار کے نہیں ہو سکتا، وہ جادو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ فوق الاسباب ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے وہ اور ہے، انشاءاللہ ہم اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ اب فاعتبروا یا اولی الابصار، او عقل مند لوگوں، دانا، ذی فہم، زیرک، سمجھنے والے لوگوں، یہ تمہارے لیے یہ دلائل ہیں، کیا آپ انصاف اور عدل سے، پارٹی بازی، جماعت بازی، گروہ بندی سے ہٹ کے آپ فیصلہ کرو، کیا ایسی باتیں قابل تسلیم ہیں؟ ایسی باتیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مان سکتے ہیں جو کہ ایسے 16 کلمات بدل گئے ہیں؟ یفعل وما فعل، یہاں پہ وما فعل، یہاں پہ یرا انہ یاتی النساء، کہتے ہیں جی آپ کو خیال ڈالا جاتا تھا۔ اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے، یرا، آپ دیکھتے تھے انہ یاتی النساء ولا یاتیہن، کہ آپ عورتوں کے پاس آئے، کہتے نہیں آئے، یعنی یہ یرا ہے، یہاں پہ یخیل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی آپ کے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اور دماغ پہ اثر نہیں ہوا، باقی جسم پہ اثر ہوا ہے، یہاں پہ تو خیال کا لفظ ہے، تو خیال دل دماغ میں آتے ہیں یا ہاتھ پاؤں میں آتے ہیں؟ کچھ تو آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت کے اوپر ایمان لاؤ، پیغمبر کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اگر کوئی مانے یا نہ مانے۔ ان دلائل کو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا، تلک عشرۃ کاملہ، ہمارے 10 پارٹ اس موضوع کے اوپر ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ دلائل سمجھنے والوں کے لیے کافی ہیں، ناسمجھ لوگوں کے لیے لاکھوں دلائل بھی دیں تو وہ اپنی ضد اور عناد میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔